ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ اہل سنت کی ایک مسجد کے امام صاحب چین والی گھڑی پہنتے ہیں، منع کرو تو کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سے جائز ہے، اور نماز میں شلوار موڑنے کو بھی جائز کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے شلوار موڑ کر آؤ پھر نماز پڑھو تو ہو جائے گی، نماز کے اندر موڑنا پڑنا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے وہ کون سا امام ہے جس نے تحقیق کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں گھڑی کی چین ہوتی تھی اور انہوں نے اس کو جائز کہا؟ اس کا پورا اصول سننے، جو گھڑی کی چین پہنے میں مجھے ان پر اعتراض نہیں، میں نہیں استعمال کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کی پوری تفصیل سن لیں آپ۔ کیا سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہوا ہے کہ گھڑی کیا ہے جب یہ ایجاد ہوئی؟ بھئی یہ بھی تو لوہے کی ہے نا، گھڑی کیا؟ اس وقت کے علماء نے اس پر بہت زیادہ لے دی، لیکن جب سارے زندگی کا نظام گھڑی سے بن گیا، یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی گھڑی سے بن گیا، شمسی وقت کے مطابق گھڑی کی ایجاد ہوئی، اب یہ پتہ لگا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنے، بجماعت نماز پڑھنے، نماز کو حاصل کرنے، جماعت کو حاصل کرنے گھڑی ضروری، ٹھیک؟ اب یہ ہو گئی ضرورت کا حصہ کہ یہ گھڑی ضروری، اب اس کو بلا کراہت علماء نے جائز لی۔ اب رہا کہ یہ چین نکلی، اب یہ چین اس کے اندر ڈالی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو خواتین حضرات دونوں کے لیے گلٹ اور نقلی زیور پہننا منع۔ کس منع؟ اس حدیث کی اس کی اصل سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، تو حضور نے دیکھ کر کے فرمایا کیا بات ہے تم میں سے جہنمی کی بو آ رہی؟ انہوں نے اتار لی، یعنی یہ لوہا تو وہ ہے جو جہنم میں لوگوں کے بیڑیاں اور ہتکڑیاں بنا کر کے ڈالی جائیں گی، قیدیوں کے جو بے عمل اور کافر اور مرتد، تو کیا بات ہے تم میں اس کی بو آتی؟ تو علماء نے مسئلہ یہ لکھا کہ گھڑی کی چین یا پیتل کی، تانبے کی انگوٹھیاں جو ہیں یہ ناجائز، اور اس کو مکروہ تحریمی لکھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس پر ایک پورا فتویٰ لکھا ہے جو ایک الگ سے کتابی صورت میں شائع ہوا، جو ہماری فائل میں موجود ہے، اس کا نام رکھا طیب وجیز۔ کون کون سی تھا دیں؟ خواتین کو بھی ناجائز اور مرد کو بھی ناجائز۔ یہ نقلی زیور جو آج کل نکلے، امیٹیشن، یہ جیولی، یہ بھی خواتین کے لیے ناجائز۔ مسئلے کے اعتبار سے تو کسی خاتون نے اگر یہ گلٹ اور جنات تانبے اور لوہے کے زیور ڈال کر کے نماز پڑھی تو اس کو نکال کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں، آج کل آپ جانتے ہیں کہ چوری ڈکیتیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ میں ابھی 2 مہینے کی بات بتا رہا ہوں کہ فیڈرل بیریا کے حال میں نکاح پڑھانے گیا اور 2 خواتین آئیں اور پورے شادی کا زیور لے کر اتنی شرافت سے گئیں کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے۔ لیجیے صاحب، وہ جو لفافے وغیرہ ملتے ہیں وہ بھی لے گئی اور سارا شادی کا زیور لے کر کے غائب ہو گئیں اور کسی کی توجہ نہیں رہی اور بعد میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں عورتیں اپنی عزت آبرو کے لیے کہ چلو کچھ نہ کچھ زیور تو ہونا چاہیے، زیور ڈالتی ہیں تو نقلی ڈالتی ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ چاندی کا زیور بنائیں اور اس پہ سونے کا نکل چڑھا دیں آپ، اور جتنا بازار میں اب مہنگا ہو گیا ہے نقلی زیور، یہ تو اصلی زیور سے بھی آگے نکل گیا، تو آپ چاندی کا بنائیں، اس پہ نکل چڑھا دیں، آپ پالش کرا دیں، سونے کی وہ زیور استعمال کریں کہ بنیادی طور پر سونا اور چاندی جو ہے وہ خواتین کے لیے جائے۔ اب آئیے مرد، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ مرد کو 1 انگوٹھی صرف جائز، 1 انگوٹھی چاندی، اور اس کا وزن کتنا ہو؟ 4.5 ماشے میں 1 رتی کم، پورے 4.5 ماشے بھی نہیں، جس کو آج کل کے اس میں لے لیں آپ کے 4.5 گرام، چونکہ گرام تھوڑا سا اس سے کم ہوتا ماشے سے، تو 4.5 گرام چاندی کی انگوٹھی اور 1 نگ لگا، صرف 1 نگ لگا، وہ مرد کے لیے جائز ہے۔ 2 انگوٹھیاں بھی جائز نہیں۔ بعض دیکھا آپ نے پورے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ 5 انگلیاں تھیں، اگر 6 انگلی ہوتی تو اس میں بھی کچھ پہن لیتے، پوری انگوٹھیاں پہنے ہوئے، اور اس کا ترک جو ہے وہ افضل ہے، یعنی نہ پہننا انگوٹھی کا افضل ہے۔ کیوں؟ انگوٹھی پہنے میں آپ خدا نہ خواستہ وضو کرنے میں خلال کرنا بھول گئے، اندر پانی نہیں پہنچا، خدا نہ خواستہ غسل میں خلال کرنا بھول گئے، اندر پانی نہیں پہنچا، تو 4.5 ماشے میں 1 رتی کم، یہ صرف مرد کے لیے 1 انگوٹھی جائز ہے، 1 نگینے والی۔ ایک بات دوسری جو آپ دیکھا کہ بغیر نگ کے انگوٹھیاں ہوتی ہیں، کچھ تعویذ یا کچھ ایسا لکھا ہوتا، یہ بھی مرد کے لیے جائز۔
علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتی ہو اور اس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو تو انگلی میں انگوٹھی میں مہر بنی ہو جس میں حفاظت زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی چرا کے نہیں لگا، ایسے مفتی کو جو فتویٰ لکھتا ہو یا قاضی جو فیصلہ لکھ کر مہر لگا، ایسے قاضی کو یا مفتی کو انگوٹھی پہننا سنت ہے. اس لیے حضور علیہ السلام ایسی انگوٹھی پہنتے اور خط لکھنے کے بعد اس سے مہر لگایا کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں، جن بادشاہوں کو حضور علیہ السلام خط لکھتے، اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جس کی طرف سے خط آئے، اگر خط لکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بادشاہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے شہنشاہ اور بادشاہ، تو یہ خط ان کا ہے. یہ کیسے پتہ لگے؟ وہ بغیر مہر کے خط کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی مہر بنائی. صدیق اکبر کے پاس بھی مہر رہی، فاروق اعظم، خلفاء راشدین، ان کے پاس بھی مہر. ایسی مہر اگر کوئی انگوٹھی میں بنائے تو وہ جائے. اب آئیے سارا جو گلٹ کا مسئلہ ہے اب آ گیا چین پر. تو چین کائے کی ہے؟ لوہے کی ہے یا تانبے کی یا کسی کی ہے؟ تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے احکام شریعت میں کہ ایسا استعمال مکروہ تحریمی ہے. یہ جو انہوں نے عذر پیش کیا کہ بھائی نماز میں ہے، نماز کے باہر نہیں. ایک صاحب آئے، امام صاحب تھے، وہ اس پہ اڑ کہ بھائی ٹھیک ہے میں نماز میں تو اتار لیتا ہوں. تو میں نے ان کو پھر اپنے انداز میں سمجھایا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، جھوٹ بولنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا؟ کہا نہیں، منع. تو میں نے کہا نماز میں بولتا یا باہر بولتا؟ بھی نماز میں تو نہیں بولے گا نا، مصلی پہ جھوٹ نماز پڑھاتے ہیں. اس میں تو نہیں بولے، اس میں تو آیتیں پڑھے گا نا، یا جھوٹ بولے گا اس میں؟ تو باہر نکلنے کے بعد جھوٹ بولے گا. تو باہر جھوٹ بولنے کی کراہت نماز پہ آئی یا نہیں؟ یقیناً آئی. اب آئیے کف ثوب کا مذہب. آپ نے پوچھا کپڑا ارسنا، بلا وجہ لوگ ضد کرتے ہیں، حالانکہ کتاب اللباس صحیح ستہ میں حدیث حضور علیہ السلام نے دو باتوں سے منع فرمایا. کیا نام ہے؟ ایک جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے، اور ایک کف ثوب کپڑے کو گھرسنے سے. دونوں سے منع فرمایا. بعض ہمارے علماء کو یہ صحیح ہوا کہ شاید جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے مراد ہے عورت، خاتون وہ جوڑا باندھتی. تو پہلے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ حدیث میں یہ کیوں ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھے، حالانکہ خواتین باندھتی ہیں جوڑا. تو جوڑے میں تو یہ لکھا کہ خواتین اگر جوڑا باندھے تو اس میں بالوں کا زیادہ پردہ، کہ بکھرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ خاتون کے بال جو ہیں یہ بھی ستر عورت. تو اس میں تو مرد کیسے جوڑا باندھتے ہوں گے؟ وہ سبحان اللہ ہم نے اب 8-10 سال سے دیکھ لیا کہ مرد بھی جوڑا باندھنے لگ گئے، پونی باندھنے لگ گئے. پیچھے سے آدمی دیکھے تو پتہ ہی نہیں لگتا ہی ہے کہ شی جوڑا باندھنے لگ گئے، چوٹی ڈالنے لگ گئے. تو حضور نے مردوں کو جوڑا باندھنے سے منع کیا، حالانکہ یہ رواج تو اب نکلا، اور حضور علیہ السلام نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ مرد جوڑا باندھ کر نماز پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی، نماز واجب الاعاد. اب یہ گھرسنا کیسا ہے؟ اتنی سمجھ لیں آپ بات عام کہ کپڑے کو اس وضع پر رکھا جائے جیسے کپڑا جس وضع پر سلا. ٹھیک، اب دیکھیے کپڑا اس وضع پر سلا کہ یہ آستین ہے. اب اس کو آپ چڑھائیں تو کیا آپ ایسے آستین چڑھا کر کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں؟ آپ وہی کہے گا یہ آستین چڑھا ہو کیا کر رہے بھائی، بیان دینے آئے مجھے لڑنے آئے، آستین چڑھا کر کے آ رہے، یہ ہوگا یا نہیں؟ تو کپڑے کو اس حالت میں رکھا جائے کہ جس حالت میں یہ ہے. اب کپڑے کو موڑنا، گھرسنا، یہ کس کو کف ثوب کہتے. بعض آپ نے دیکھا کہ کف ایسے ہیں کہ جن کو ایسے موڑنے کے بعد بٹن لگائے جاتے ہیں. یہ کف ثوب نہیں ہوگا کہ یہ اسی رواج پر سلا، اسی فیشن پر سلا. بہت سارے حضرات دیکھیے کالر والے، یہ کالر فولڈ ہے یا نہیں؟ یہ کف ثوب نہیں ہے، اس لیے کہ سلا اسی طریقے. اس کو اٹھا کر کے پڑھیں تو مکروہ ہو جائے گی کہ بالکل آدمی عجیب سا نظر آئے گا. تو اس کو کپڑے کو آپ نے موڑ لیا، اب یہ سلا اسی وضع پر ہے. تو اب کپڑا جس وضع پر سلے اسی وضع پر اس کو پہنا جائے. تو اس طریقے سے نماز میں یوں ارسنا یا ادھر سے ارسنا، اس کو حضور نے ایک تو مطلقاً منع فرمایا اور فرما نماز مکروہ تحریم ہوگی. تفصیل سے اس میں کوئی فتویٰ دیکھنا چاہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی فتوی کتاب احکام شریعت جو مدینہ پبلشنگ سے چھپی ہے. مدینہ پبلشنگ ایم اے جنا روڈ کا جو مطبع ہے
اس کے صفحہ نمبر 17، 18، 19 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کف ثوب نماز کو مکروہ کر دے گا، لہذا جیسا کپڑا آپ نے پہنا ہے اسی طریقے سے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھیں، اور نہ آستین چڑھائیں، نہ پجامے کو چڑھائیں، نہ پتلون کو چڑھائیں، جیسا پہنا آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں۔